بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی ایک عبادت ایسی بھی ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے؟ ایک ایسی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور جس کے بارے میں قرآن میں وعدہ ہے کہ یہ آپ کو مقام محمود عطا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز تہجد کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے محبوب بندے اس نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور نماز تہجد پڑھنے کا درست اور آسان طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ اللہ سے خاص تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، دل کی گہرائی سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ نماز تہجد ایک نفل عبادت ہے جو اسلام میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں میں سکون ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کا مقصد صرف نفل عبادت کرنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا، روحانی سکون حاصل کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے دعا کرنا اور دل کی صفائی حاصل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں نماز تہجد کی بہت ہی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کے لیے اٹھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد نفل عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نماز تہجد ایک خاص عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز تہجد کو ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ تو معصوم ہیں پھر بھی اتنا محنت، تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز تہجد صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ شکر اور اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز تہجد کے وقت بندی بھی بہت اہم ہے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن افضل وقت رات کے آخری پہر کا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ وقت اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے سنہرا موقع ہے، اور جو بندہ اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نماز تہجد کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو، دل میں خلوص ہو اور نیت صرف اللہ کے لیے ہو۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8، 10 یا 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ تہجد کی نماز کی رکعتیں 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا بہتر ہے۔ نماز تہجد میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی لمبی قرات، آہستہ آواز اور دل کی حاضری کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ اگر کسی کو قرآن زبانی یاد نہیں تو وہ معمول کے سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ قرات میں لذت، محبت اور غور و فکر شامل ہو۔ اس کے بعد سجدوں میں اللہ سے دعا کی جائے، عاجزی سے، گریہ وزاری کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کا ہوتا ہے۔
اس میں دنیا کے مسائل، آخرت کی کامیابی، والدین، اولاد، امت مسلمہ اور اپنے گناہوں کی معافی سب کچھ مانگا جا سکتا ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ تہجد صرف وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو رات کو سونے کے بعد اٹھے، لیکن علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سونے کے بغیر تہجد ادا کرے تو وہ بھی جائز ہے، مگر افضل طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا سونے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھی جائے تاکہ نیند کی قربانی ہو اور اس سے خلوص زیادہ ہو۔ اگر کوئی شخص روزانہ تہجد نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 یا 2 بار بھی اس کا اہتمام کرے تو اس میں بھی بہت ہی برکت آئے گی۔ تہجد کی پابندی انسان کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے اور انسان کے اندر صبر، شکر اور یقین جیسی صفات پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی نماز لازم ہے کیونکہ وہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی عادت رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برائیوں سے روکنے والی، گناہوں کا کفارہ اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی مفید ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جاگنا، عبادت کرنا سکون اور ذہنی اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ تہجد صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین اگرچہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں مگر ان کے لیے بھی تہجد بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، خاص طور پر جب بچے سو رہے ہوں، گھر کا ماحول پرسکون ہو تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی دعائیں پیش کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس مرد و عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں اور اپنے شریک حیات کو بھی جگائیں، اگر وہ نہ جاگے تو چہرے پر پانی چھڑک دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ تہجد کے ذریعے انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تہجد میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دل کو پاک کر دیتے ہیں اور یہ آنسو قیامت کے دن عرش کے سائے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ اس حدیث سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور خاص طور پر تہجد کے وقت بندے کو کتنی بڑی نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ نماز تہجد میں استقامت بہت اہم ہے، اگرچہ ابتدا میں تھوڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ نیت کر لے، عزم کر لے اور اللہ سے مدد مانگے تو رفتہ رفتہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ مسلسل تہجد پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں ایک خاص نور، سکون اور برکت آ جاتی ہے، ان کے چہرے پر نور ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ عبادت انسان کو متقی بنا دیتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک اور فائدہ تہجد کا یہ ہے کہ اس وقت ماحول خاموش ہوتا ہے، دنیا کی فکریں کم ہو جاتی ہیں اور انسان پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے۔ دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جلدی میں، شور میں، لیکن تہجد میں دل کی گہرائی سے عبادت کی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی مشغولیت درمیان میں نہیں آتی۔ اگر آپ تہجد پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ درج ذیل طریقہ اپنائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تہیہ کر لیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، الارم لگائیں یا کسی قریبی عزیز کو کہیں کہ جگا دے۔ ابتدا میں 2 رکعت سے شروع کریں، آہستہ آہستہ رکعتیں بڑھائیں۔ سونے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ آپ کو تہجد کے لیے جگا دے، کیونکہ اس عبادت کے لیے اللہ کی توفیق بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو صبح اٹھ کر قضا نفل پڑھ لیں اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں۔ تہجد کی نماز کو معمول بنائیں، اسے صرف رمضان یا کسی خاص وقت تک محدود نہ رکھیں بلکہ زندگی بھر کا حصہ بنا لیں۔ یہ عبادت آپ کی دعاؤں کو طاقت دے گی، آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دے گی۔
اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے اور اس کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہمیں نماز تہجد کی اہمیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں رات کی تنہائی میں اپنے حضور کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔